ہے اور سچی بات یہی ہے کہ دنیا میں اسلام نے کوہرام برپا کر دیا ہے. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے جہالت گھٹ رہی ہے. اسلام کی طرف پڑھے لکھے لوگ زیادہ لالائت ہو کے لالچائی نگاہوں سے دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مومن ہو رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے, ایک بات پہلے بھی سنے ہوں گے, اگر نہیں سنے ہوں گے تو اور سنیے, ذرا غور سے سنیے. تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے ایک بڑے پروفیسر ہیں, اس کا نام ہے میگاٹیٹ تیجاسن. انہوں نے بہت گہرا ریسرچ, بہت گہری تحقیق کی کہ دنیا بھر میں الگ الگ ٹاپک پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, مجھے بھی اس ٹاپک کو ٹچ کرنا ہے جس پر لوگوں نے کام نہیں کیا ہے. ہر سائنسدانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, عجوبہ کام کرنا, نیا کام کرنا, جس کو سب لوگ نہیں کر رہے ہیں اس فیلڈ میں کام کرنا. یہ ہمارے جیسے مولویوں کا مزاج ہے. ایک مدرسہ چل رہا ہے اہل سنت جامعہ نعمانیہ, تو 10 کلومیٹر نہیں بلکہ 10 قدم دوری پہ ایک دوسرا مدرسہ قائم کر دے رہا, جامعہ سبحانیہ. اور جامعہ سبحانیہ اب وہاں سے 10 قدم کی دوری پر جامعہ رضویہ قائم کر دے رہا. چونکہ ان کے پاس کوئی بڑا پروجیکٹ, بڑا پلان نہیں ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میرا مستقبل اندھیرے میں ہے, یہی مدرسہ تو ایک سہارا ہے. مدرسہ قائم کریں, رسید اٹھائیں, 10 لوگوں کے پاس جائیں, جلسہ بھی کروائیں, 2-4 بچوں کو پڑھائیں. عجوبہ کام کرنے کا مزاج یہ نہیں رکھی رہے. جو کام کوئی نہیں کر رہا ہو وہ کام میں کرو. اسلام کی تبلیغ کا مرکز صرف مدرسہ ہی نہیں ہے. اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کتاب لکھنا, کتاب چھاپنا, کتاب بیچنا, بزنس کرنا, یہ بڑا طریقہ ہے. آپ بڑے بڑے شہروں میں وہابیوں, دیوبندیوں, نجدیوں کے, غیر مقلدوں کے بڑے بڑے کتب خانے موجود ہیں, مگر ہم سے سنیوں کے ایک کتب خانہ نہیں ہے. اب اس کی طرف توجہ دینا, اس کی طرف محنت کرنا تاکہ ہم اپنا ایک کتب خانہ قائم کریں. نہیں, بس ایک سمپل سے کام ہے مدرسہ قائم کرنا. کسی نے 10 دکان کر لی ہے کرانے کی, اب نیا کوئی بچہ میرا آتا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کرانے کی نئی دکان ڈال دیتا ہے. عجوبہ کام کرنا, جو کام شہر میں نہیں ہوتا ہو وہ بزنس اسٹارٹ کرنا. ایک اسکول قائم کرنا جس اسکول میں بچے میٹرک بھی پاس کریں, ادھر سے حافظ قرآن بھی ہو جائے, بچے ادھر سے انٹرمیڈیٹ بھی کریں, اسے مولوی بھی ہو جائے, بچے وہاں سے گریجویٹ بھی ہو جائیں, بچے یہاں سے فاضل بھی ہو جائیں, بچے وہاں سے ایم اے کر لیں, یہاں سے مفتی بن جائے. بچہ 10 سال مدرسے میں پڑھے تو حافظ بننے کے لیے 15 سال نہ لگا لے, 15 سال کے بعد پھر دور کرنا پوری زندگی اس کو رٹنے میں نہ لگا لے. ایک انجینئر لاک ڈاؤن میں 3 مہینے میں حافظ قرآن بن گیا, اور ابھی ایک بچہ 45 دن میں حافظ قرآن بن گیا. یہ تو عجوبہ لگ رہا ہے, فیس بک کی باتیں لگ رہی ہیں, مگر محبوب گوہر ایک نقیب ہے بہار کے, ان کا بیٹا 9 مہینے میں حافظ قرآن بن گیا. ایک بچہ 9 مہینے میں حافظ نہیں بن پاتا, 9 سال میں نہیں بن پاتا, وہ 9 مہینے میں بن گیا. اسکول کا انجینئر بچہ لاک ڈاؤن میں کالج بند تھا, وہ 3 مہینے میں حافظ قرآن بن گیا. اس کا مطلب ہے وہ کھوچی پلی والا کام نہیں چلے گا, یعنی کھوچنا, رگڑنا, سر جھلانا اور 10 سال تک پڑھتے رہنا. یہ کھوچی پلی اس کو سرو شکشا ابھیان میں یہ پڑھایا جاتا ہے, یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک ہے کھوچی پلی یعنی گھسیڑنا, اصا اس کو رگڑنا, وہ اور پڑھنا. ابھی 15 سال لگ جاتے ہیں, نہیں ہو پائے گا ایسا کام. محنت کرنے والا 1-2 سال مگر اچھا حافظ نہیں بنا تو سمجھ لیں کہ وہ ساری زندگی کچا رہے گا اور کچا حافظ رہے گا. اس کو رمضان کے دنوں میں خوب محنت کرنی پڑے گی, اور پھر تراویح سناتے ہوئے آگے پیچھے تو خوب کرنا پڑے گا تاکہ پیچھے قرآن سننے والوں کا دماغ خراب ہو جائے. روزانہ 3 پارے محنت سے پڑھنے کا معمول بنا لے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک دانا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ 3 پارے میں پڑھ نہیں لوں. میں جس کے پاس میں ٹیوشن پڑھ رہا تھا پی کے جھا کے پاس ایم اے انگلش کا ٹیوشن اس سے میں لے رہا تھا, مدرسے میں رہتا تھا, 1 گھنٹہ کے لیے اس کے گھر پہ جاتا تھا. اور جب ٹیوشن پڑھتے ہوئے جب وہ ہم سے پوچھتا تھا پچھلا سوال, تو جتنے بچے ہوتے تھے جو بچپن سے نرسری سے پڑھے ہیں وہ سب نہیں جواب دے پاتے تھے, اور میں جواب دیتا تھا. پی کے جھا میرا چہرہ دیکھتا تھا, کہتا یہ آدمی کیسا آدمی ہے, میں کل نوٹس لکھوایا ہوں اور آج یہ سارا نوٹ سے مجھ کو سنا دے رہا ہے. تو پی کے جھا مجھ سے زیادہ قریب ہو گئے تھے, وہ مجھ کو زیادہ چاہ رہے تھے اور مجھ کو زیادہ پسند کر رہے تھے. اس نے ایک بار مجھ سے کہا, شہریار میں ابھی 11 بج گئے, میں نے اپنے اندر میں ایک دانہ نہیں ڈالا, میں پانی نہیں ڈالا. کیوں؟ اس وقت تک میں ان نہیں ڈالتا ہوں جب تک کہ انہوں نے اپنے بھگوان کا نام
کہ جب تک میں رام کا نام نہیں لے لیتا ہوں اس وقت تک میں اپنے پیٹ میں ایک دانہ نہیں ڈالتا ہوں. میں سوچنے لگا صاحب جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں, جسے ہم مشرک کہتے ہیں, یہ مشرک اس وقت تک پیٹ میں دانہ نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ اپنے حساب سے وہ اپنے گاڈ کا نام نہیں لے لے. کیا ہمارے لوگ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت تک عورتیں جھاڑو نہیں لگائیں گی گھر میں جب تک کہ وہ سورہ یاسین نہیں پڑھ لیں, اس وقت تک بستر پہ نہیں سوئیں گی جب تک کہ سورہ ملک نہ پڑھ لے, سورہ دخان نہ پڑھ لے, سورہ مزمل نہ پڑھ لے. 1 کروڑ کا زیور دے کے بیٹی کو بچا نہیں پاؤ گے, اپنی بیوی کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے. ایک راستہ ہے, اس کے ہاتھ میں قرآن تھما دے, اس کو کہہ دے جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک 1000 درود نہیں پڑھ لے, اس وقت بستر پہ نہیں سوئے گی جب تک سورہ ملک سورہ دخان نہیں پڑھ لے, جب تک بہاری شریعت کا مطالعہ نہ کر لے. 4 سال رہو سعودی عرب میں, سیف رہے گی عزت, اس کو تلاوت سے, اس کو دروس سے, اس کو کلمہ سے فرصت نہیں ملے گی کہ وہ موبائل چلائے اور غیر مردوں کا چہرہ دیکھے. اگر یہ نہیں ہوا, اگر ملٹی میڈیا موبائل دے دیا اور تم باہر سے ہر مہینے 50,000 بھی بھیجتے رہے تو وہ یہی بولے گی تم 3 سال تک مت آنا, ابھی تیرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, تیرا سارا کام چل رہا ہے, تیرے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے, تم ابھی 4 سال کے بعد آنا. جب وہ بولے گا اب میں آنا چاہتا ہوں, یا بولتی ہے کبھی مت آنا جب اتنا پیسہ ہو جائے, ایک بزنس ڈال لو, تب آنا, تیرا سارا کام چل رہا ہے. نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے ان علاقوں میں جہاں گرم غذا ہو, جہاں گرم ریموٹ ہاتھ میں ہو, جہاں گرم تصویریں ہو, وہاں سینا نہ ہوگا تو کیا ہوگا, وہاں آواز نہ ہوگی تو کیا ہوگی. جہاں تلاوت ہے, جہاں عبادت ہے, جہاں ذکر ہے, جہاں درود ہے, اس وقت تک جھاڑو نہ لگائے جب تک کہ 1000 درود نہ پڑھے. اگر ایسا معمول بن گیا تو گھر بھی بچے گا, عزت بھی بچے گی, بیٹی بھی بچے گی, بیٹا بھی بچے گا, دنیا بھی بچے گی, عقبہ بھی بچے گا. دنیا بھی نہیں بچے گی, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جس طرح سے ہو رہا ہے. آپ کی قسم کھا لیجیے, جب تک 3 پارے قرآن نہیں پڑھ لوں اس وقت تک میں کوئی ان دانہ پیٹ میں نہیں ڈالوں گا. اگر ایسا ہو گیا تو رمضان کے دن میں ایسے جھول کے ساری رات نہیں یاد کرنا پڑے گا, ایسے نہیں کرنا پڑے گا, کوچی پلی نہیں کرنی پڑے گی. آرام سے روزہ رکھیے, آرام سے سحری کھائیے, آرام سے افطار کیجیے, اور زبردست ڈھنگ سے محراب پہ جا کے قرآن سنائیے. سارے مقتدی سننے کے بعد مست ہو جائیں گے. اگر لولا لنگڑا حافظ بنایا مدرسے کو مٹی میں ملا دے گا. اگر لولا لنگڑا تراویح سنانے کے لیے گیا تو سارے لوگ کہیں گے کیسا تیرا استاد تھا, کیسا تیرا مدرسہ تھا, کون جاہل تھا جو تیرے سر پہ پگڑی باندھ دیا, جب تجھے پڑھنا بھی آتا ہے کیوں پگڑی باندھ دی. تو سارے مدرسے کی عزت کو مٹی میں ملا دے گا ایک لولا لنگڑا حافظ. اس میں میں کہتا ہوں 50 نہیں, صرف 1 پیداوار اچھا زبردست حافظ بنائی, کوئی پوسٹر بازی نہیں. جب مسجد میں تراویح سنائے گا, جب زبردست ڈھنگ سے لوگ پوچھیں گے کس مدرسے میں پڑھا ہے, تیرے پڑھانے والے استاد کا کیا نام ہے, کس نے پڑھایا ہے, وہی ایک بچہ اتنا پرچارا بولے گا کہ بچے آپ رکھ نہیں پائیں گے, بچے آپ رکھ نہیں پائیں گے, جگہ نہیں ملے گی. کوانٹٹی پہ مت جائیے, کوالٹی پہ جائیے. اگر کوالٹی رہے گی پوسٹر کے بغیر بھی آپ کا پرچار ہوتا رہے گا. یہاں تو صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ذرا غور سے سنو ایک بات, اس کے بعد پھر اگر آپ کی توجہ رہے گی تو دوسری بات, اور توجہ رہے گی تو تیسری بات, نہیں تو پھر میں اپنا بیان ختم کر دوں گا. پہلی بات تو سن لیجیے کہ کیوں اور کیسے دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے, سائنٹسٹ اسلام قبول کر رہے ہیں. آخر اس کی وجہ تو کوئی ہوگی, ایسے ہی بات کر دینے سے تو نہیں چلے گا, بات سے تو بات بنتی ہے. ذرا غور سے سنیے. ڈاکٹر میگا ٹیٹا سر نے کہا سارے لوگ الگ الگ ٹاپک پہ کام کر چکے ہیں, ایک ٹاپک پہ کام نہیں ہوا. جو تشنا ہے ٹاپک اس کو ٹچ کیا انہوں نے, یعنی آج تک اسٹومک پہ کام ہوا ہے, انٹسٹائن پہ کام ہوا ہے, ہارٹ پہ کام ہوا ہے, لنگس پہ کام ہوا ہے, برین پہ کام ہوا ہے, آئیز پہ کام ہوا ہے, اور صاحب ٹنگ پہ کام ہوا ہے, تھروٹ پہ کام ہوا ہے, سب پہ کام ہوا ہے. لیکن ایک میٹر ہے جس پہ آج تک کام نہیں ہوا ہے. وہ میٹر کون سا ہے؟ انہوں نے کیا کہا میگا ٹیٹا سر نے, انہوں نے یہ کہا کہ ایک شعبہ ہے, یعنی آدمی کے بدن میں جو درد کا
एहसास, जो दर्द की फीलिंग होती है, वो फीलिंग हड्डी में होती है या चमड़े में होती है, इस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा, मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा। चुनांचे उन्होंने इस टॉपिक को उठा जो बहुत टफ टॉपिक है, मगर साइंसदान तो बिल्कुल सख्त मिट्टी को ही खोदते हैं, वहां से पानी निकालते हैं। हल्का काम तो सब लोग कर लेता है, हल्का काम का मतलब नाथानी तो सब लोग कर लेते हैं, मगर किताब लिखने वाला काम सब नहीं कर सकता है। ये वही करेगा जो खूब मेहनती होगा। दूसरों की लिखी हुई नात पढ़ना ये तो सब पढ़ लेगा, लेकिन खुद से नात लिखना ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम कम लोग करते हैं, आसान काम सब लोग करते हैं। आसान काम है मदरसे से निकल के मौजिन बन जाना, आसान काम है ट्यूशन पढ़ाना, आसान काम है मदरसे से निकल करके साहब दूसरे के घर में जाके फातिहा पढ़ना। आजकल फातिहा पढ़ने वालों, कुरान खानी करने वालों की एक टीम शहरों में कायम हो गई है। अब आपका बोर्ड लगा हुआ है कि कुरान खानी के लिए यहाँ रास्ता कायम कीजिए और घर की बंदिश के लिए यहाँ रास्ता कायम कीजिए। यानी आसान वाला काम, आसान वाला काम अब तो मदरसे के बच्चे लोग लेते नहीं है, क्योंकि अब वहाँ टीम तैयार हो गई। अब और टीम जो है, अब टीम कुरान खानी वाली टीम, जिक्र वाली टीम, मिलाद पढ़ने वाली टीम। अब मौलाना साहब को कौन पूछेगा, वहाँ एक टीम है मिलाद पढ़ने वाले। अब साहब मस्जिद के इमाम साहब पहले मिलाद ही पढ़ते थे ताकि आमदनी वहाँ से भी आ जाए, निकाह से भी आ जाए, लेकिन अब तो साहब टीम बन गई, चूंकि सस्ता काम सब लोग करते हैं, मुश्किल काम कोई नहीं करते। बम्बई दिल्ली में एक इमाम साहब थे, उस इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, सोचा कि अब नमाज पढ़ाते जिंदगी गुजर जाएगी, अब काम ये करना है कि अपने बच्चों को पढ़ा देना, मुसीबत उठा लेनी है, इमामत को पकड़ते रहना है, बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ा दें। मैं कुछ नहीं कर पाया, ये करेंगे, लेकिन मस्जिद के ट्रस्टियों ने इतना तंग किया, चटाई क्यों बंधी हुई है, बल्ब क्यों टूटा हुआ है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, आज से 25 साल पहले लोटा क्यों गिरा हुआ है, लोटा क्यों टपक रहा है, इतना तंग किया नमाजियों ने। अब वो फैसला कि नहीं, अब इमामत करना मुश्किल काम है, इमामत हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि रहने नहीं देंगे ये लोग। एक आम फटीचर क्लास का आदमी भी, उसको भी राजी रखना पड़ता है इमामत के मुसल्ले पे बने रहने के लिए। सेक्रेटरी को अलग खुश करना, सदर को अलग खुश करना, मुतवल्ली को अलग खुश करना और हर नमाजी को खुश करना। और एक बंदा भी अगर अकाबत का पिहुल बजा दिया तो फिर जगह खतरे में पड़ जाएगी। एक बंदा अगर सत्तू बांध के तैयार हो गया, इमाम साहब को हटाना है, उसको मत समझे कि ये हल चलाता है या रिक्शा चलाता है। एक बंदा खड़ा होगा, हटाना है, वो तरह तरह के इल्जाम लगा के आपको हटा देगा। अब इमाम साहब को सबको खुश करना पड़ता है। कहा नहीं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके लिए उसने ठान लिया कि अब इमामत नहीं करूंगा, दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। उसने जो मदरसे की डिग्री थी दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज में, उन्होंने एडमिशन PUMS में दे दिया। अब वो मुतवल्ली नमाजी सब केजी हुजूरी करा, सिर्फ 2 साल तक सारी मुशक्कतें उठानी है, उसके बाद फिर हमें दूसरा काम करना। उन्होंने रात दिन एक करके पढ़ा, मेहनत किया, 5 टाइम नमाज पढ़ाना है, किताब पढ़ना है, कॉलेज जाना है, PUMS की डिग्री हासिल कर लिया। डिग्री हासिल करने के बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया, क्लिनिक खोला, क्लिनिक में भी मेहनत करना शुरू किया। आमतौर पर डॉक्टर मेहनत नहीं करते हैं, इसके लिए बैठकर मक्खी मारते हैं, लेकिन जो रात में किताबें पढ़ते हैं, जो नई नई बीमारियों पे तहकीक करते हैं और अच्छी कंपनियों की दवाइयों पे रिसर्च करते हैं, वो सटीक दवाई लिखते हैं 2-3, उसका चर्चा शहर में होता है। या टेस्ट की कम लिखता है, या मेडिसिन की कम लिखता है, देखते ही देखते मरीजों की भीड़ लग जाती है। मेहनती डॉक्टर, उन्होंने मेहनत की क्लिनिक चलने लगी। इसी दरमियान कॉलेज में लेक्चरशिप की जगह खाली हुई, उन्होंने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, उधर लेक्चरशिप की नौकरी मिल गई, इधर क्लिनिक भी चलने लगा, इमामत से मुस्ताफी हो गए। अब दिल्ली में अपना खुद का घर भी हो गया और खुद की क्लिनिक भी हो गई। अब पैसों की बारिश होने लगी। अगर वो सिर्फ फजर पढ़ा के सो जाता, दोपहर नमाज पढ़ा के सो जाता, कहता इसी में हम रह जाए, इसके आगे मेहनत नहीं करे, वो सारी जिंदगी वह दूसरों का मोहताज रहते, दूसरों के सामने हाथ फैलाते। लेकिन मेहनत की, मशक्कत की, तो डॉक्टर भी बन गए, लेक्चरर बन गए और साहब क्या है कि क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दुनिया का सारा सिस्टम है, हल्का काम नहीं, बड़ा बनना हो तो मुश्किल काम करना पड़ेगा, मुश्किल जमीन खोदनी पड़ेगी, तब वहां से फसलें निकालनी होगी। जो मुश्किल काम करता है वही कामयाब होता है और दुनिया को अजूबा चीज
پاتا ہے۔ اسٹرگل، جدوجہد، مشکل کام کرنا چاہیے تاکہ بڑا آدمی دنیا کا وہ بن سکے۔ مشکل کام کے بغیر نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر میگاٹیٹ تیجسن انہوں نے محنت کی کہ میں اس بات پہ ریسرچ کروں گا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے یا ہڈی میں ہوتا ہے یا گوشت میں ہوتا ہے، میں اس پر تحقیق کروں گا۔ انہوں نے دماغ چلایا، انہوں نے ریسرچ کیا، کتابیں پڑھی، کتابیں لکھی، اخیر میں ایک فارمولا دیا، فیلنگ آف پین، درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، چمڑے میں، گوشت میں نہیں، ہڈی میں نہیں۔ اس کے انہوں نے تجربات بیان کیے، درد کا فیلنگ آف پین اسکن میں ہوتا ہے، چمڑے میں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کتاب لکھی اور ساری دنیا میں کتاب پھیلی، لوگوں نے داد دینا شروع کیا، کہا کہ جو کام آج تک کسی نے نہیں کیا ہے وہ کام آپ نے کیا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں قرآن اور سائنس کے ٹاپک پہ ایک سیمینار ہوا۔ اس سیمینار میں میگاٹیک تیجسن کو دعوت دی گئی، وہ سیمینار میں گئے، انہوں نے اپنا آرٹیکل اور مقالہ لکھ کے لے گئے۔ اس مقالے میں اپنی نئی تحقیق کو پیش کیا، ساری دنیا نے اس کو داد دیا، اس کے کام کو سراہا۔ ایک اسلامک اسکالر نے کہا، میگاٹیک تیجسن جی آپ کی محنتوں کو میں داد دیتا ہوں، آپ کی محنتوں کو میں سراہتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ویگیانک ہیں، میرا قرآن ہے، یہ اسلامی کتاب، اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی نے لکھا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارے رب نے اپنے پیغمبر پہ یہ نازل فرمایا ہے، اور وہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک چیلنج ہے 1400 سال سے، اگر قرآن میں ڈاؤٹ ہو تو ایک سورت لے آؤ، سورت میں ایک آیت لے آؤ، یعنی قرآن کی طرح آج تک کوئی لا نہیں سکا، یہ اللہ کا کلام ہے اور نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں۔ تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، میگاٹیک تیجسن جی آپ اس کو غور سے سنیے اور اپنی تحقیق کا جائزہ لیجیے، اور یہ کلام الہی 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، نہ کوئی اس میں ایک حرف آگے بڑھا سکتا ہے، نہ اس میں گھٹا سکتا ہے، جس نے بھی گھٹایا اس کی طاقت خود گھٹ گیا۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک حرف نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے سنیے۔ قرآن شریف میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے، والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا، جن لوگوں نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہم انہیں جلائیں گے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں، ہم اسے جلائیں گے جس نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ جب آگ میں لوگ چلیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ کہتا ہے جب جہنم کی آگ میں کھال کافروں کی گل جائے گی، منکروں کی گل جائے گی، اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا کیا کہا، اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ کیا مطلب، درد کو کا مزہ چکھانے کے لیے ہڈی بدلنے کی بات نہیں کی گئی ہے، گوشت بدلنے کی بات نہیں کی گئی ہے، اس میں چمڑا بدلنے کی بات کی گئی ہے، بدلناہم جلودا غیرہا، تاکہ اس وہ کھال جب جل جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال میں پیدا کر دوں گا تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے۔ میگاٹیک تیجسن جی حیران ہو گئے، آئی ایم فرسٹ مین آف دا ورلڈ، میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے یہ تحقیق کیا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے۔